لاسٹ ٹائم ہم زیرو چیپٹر یا انٹروڈکٹری چیپٹر کو ڈسکس کر رہے تھے، اس میں سے یہ ٹاپک جو ہے وہ رہ گیا تھا، دیٹ از امپیکٹ آف چینجز ان انٹرنیشنل اکانومی۔ انٹرنیشنل اکانومی میں کیا چینجز آ رہی ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس حوالے سے یہ ٹاپک ہے۔ نمبر 1، گلوبلائزیشن۔ اگر ہم گلوبلائزیشن کی بات کریں تو اٹ از اے پروسیس انیبلنگ دا فائنینشیل اینڈ انویسٹمنٹ مارکیٹس ٹو آپریٹ انٹرنیشنلی۔ دو طرح کی مارکیٹس بیسیکلی ہوتی ہیں، ان کا ہم نے ذکر کر دیا ہے، فائنینشیل مارکیٹ کا بھی اور انویسٹمنٹ مارکیٹ کا بھی۔ آپریٹ کر سکیں کیسے وہ انٹرنیشنلی، لارجلی ایز اے ریزلٹ آف ڈی ریگولیشن اینڈ امپرووڈ کمیونیکیشن۔ یہ رزلٹ کس کا ہے؟ ڈی ریگولیشن کا ہے۔ ڈی ریگولیشن کیا ہے؟ بیریئر فری ٹریڈ کو بیسیکلی ڈی ریگولیشن کہتے ہیں، جس میں آپ بیریئرز جو ہیں وہ منیمائز کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ مل سکے۔ اسی حوالے سے WTO ہے، وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے ڈی ریگولیشن کی۔ اس سے پہلے گیٹ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ دو میجر چیزیں ہیں جس نے گلوبلائزیشن کو فروغ دیا، جو کہ ڈی ریگولیشن ہے اور امپرووڈ کمیونیکیشن ہے۔ پچھلے لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں اگر آپ دیکھیں تو کمیونیکیشنز کے ہورائزن جو ہے وہی ڈفرینٹ ہو چکا ہے، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکی ہے پچھلے 20 سالوں میں۔ آج سے 20 سال پہلے جو کمیونیکیشن کے مینس تھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھے آج اگر ہم کمپیئر کریں۔ بزنس دیٹ ٹریٹ دا ورلڈ ایز ون بگ مارکیٹ اور آن انکریزز، ایسے بہت سے بزنس ہیں وہ جو بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کو وہ ایک مارکیٹ تصور کرتے ہوئے چلتے ہیں، جس میں اس نے ایگزامپل دی ہے کوکا کولا کی، میک ڈونلڈ کی، سونی کی، ٹوئٹا کی۔ اس میں اپرچونیٹیز کیا ہیں کہ آپ ٹرانس نیشنل کمپنیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف ہوم لینڈ پہ، جبکہ چیلنج کیا ہے؟ کنٹری بزنس نیڈ ٹو کمپیٹ آن دا ورلڈ اسٹیج۔ ہوم لینڈ میں جو بزنسز ہیں ان کو پھر ورلڈ اسٹیج پہ پرفارم کرنا پڑتا ہے، ویدر وہ اپنے ہی ملک میں کیوں نہ کام کر رہے ہوں۔ جب آپ انوائٹ کر دیں گے ملٹی نیشنل ٹرانس نیشنل کمپنیز کو اپنے ملک میں آ کے کام کرنے کے، تو لوکل پروڈیوسر آٹومیٹکلی ورلڈ اسٹیج کو کمپیٹ کر رہا ہوگا، تو وہ اس کے لیے ایک بڑی مشکل جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یا چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے کمپیٹ کرے گا۔ نمبر 2 ہے گلوبلائزیشن کے بعد امپرووڈ ICT۔ ICT ریفر ٹوورڈ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ مینی بزنسز آر ٹریڈنگ آن دا انٹرنیٹ۔ ICT کی ایک ایگزامپل تو میں اور آپ ہی ہیں۔ ہم لوگ یہ جس طرح سے لیکچرز ڈلیور کر رہے ہیں یا لیکچرز لے رہے ہیں، کلاس روم کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ امپرووڈ ICT کی بدولت ہی ہے، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو لاک ڈاؤن کا مطلب کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا تھا۔ آپ کا لاک ڈاؤن جزوی لاک ڈاؤن ہی رہے گا ہمیشہ۔ کیوں؟ انٹرنیٹ کے تھرو بہت سی ٹریڈ ویسے ہی سر انجام دے رہی تھی، اور جو نہیں ہو رہی تھی وہ بھی انٹرنیٹ پہ شفٹ ہو گئی۔ مینی بزنسز آر ٹریڈنگ آن دا انٹرنیٹ، انٹرنیٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ اسمال بزنس کین ناؤ کمپیٹ آن دا ورلڈ اسٹیج۔ اسمال بزنس جو ہے آٹومیٹکلی ورلڈ اسٹیج پہ کمپیٹ کر سکتا ہے۔ آپ یہاں پر راولپنڈی، اسلام آباد یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں بیٹھ کے چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، اس کو آپ کمپیٹ یا آپ اس کو پوری مارکیٹ کر سکتے ہیں، پوری ورلڈ کے اسٹیج پہ اسے آپ سیل کے لیے لگا سکتے ہیں تھرو انٹرنیٹ۔ آپ ورلڈ اسٹیج پہ جا سکتے ہیں۔ ریڈکشن ان کاسٹ ڈیو ٹو نو شاپ بینگ ریکوائرڈ، لو ٹرانسپورٹ کاسٹ۔ ریڈکشن ان کاسٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اگر انٹرنیٹ کے تھرو ڈیل کر رہے ہیں، اپنے بزنس کو اپنی ویب سائٹ کے تھرو سیل کر رہے ہیں چیزوں کو، تو آپ کو کوئی کسی قسم کی دکان نہیں لینی پڑے گی۔ دکان نہیں لینی پڑے گی تو اس کے اوور ہیڈز بھی آپ کو نہیں ہوں گے۔ اوور ہیڈز مینس کہ کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، ملازم ہیں، مختلف طرح کے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی دکان کو رن کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بچت ہوگی، کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ کوئکر ڈیسیجن میکنگ، آپ کے
کے پاس انفارمیشن تھرو ICT موجود ہے، نیٹ پہ ہر طرح کی لیٹسٹ انفارمیشن موجود ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں۔ لوکل فارمز فیس کمپٹیشن فرام فارن فرام سیلنگ آن دا انٹرنیٹ۔ لوکل فارمز جو ہیں وہ فیس کرتی ہیں پھر کمپٹیشن کو ایٹ دا ورلڈ اسٹیج۔ تھرڈ ہے انکریز نمبر آف ٹریڈنگ بلاکس۔ ٹریڈنگ بلاکس کا 2-4 بار ذکر میں پچھلے لیکچر میں بھی کر چکا ہوں۔ اٹ از بیسیکلی گروپ آف کنٹریز دیٹ ایگری ٹو بائی اینڈ سیل فرام ایچ ادر وداؤٹ ٹریڈ بیریئر۔ ایک دوسرے سے سیل اور بائی کرتے ہیں بغیر کسی ٹریڈ بیریئر کے، جس طرح کہ یورپین یونین کی میں نے ایگزامپل دی تھی، وہ ایک ٹریڈ یونین ہے، ٹریڈ یونین یا ٹریڈنگ بلاک ہے۔ ایک اور ایگزامپل ہے نیفٹا کی، نارتھ امریکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، جس میں USA، کینیڈا اینڈ میکسیکو ہے۔ فورتھ ہے ڈی ریگولیشن۔ ڈی ریگولیشن بھی ابھی میں نے ذکر کیا کہ بیسکلی دیٹ از ریموول آف ٹریڈ بیریئرس۔ ٹریڈ بیریئرز بھی ہم لاسٹ لیکچر میں ذکر کر چکے تھے کہ کسی قسم کی ڈیوٹی لگانا، امبارگو، کوٹا، یہ ٹریڈ بیریئرز میں آتے ہیں۔ بیریئرز جو ہیں ان کو ریموو کر دینا ڈی ریگولیشن کہلاتی ہے۔ گورنمنٹ رولز کو منیمائز کرتی ہے، ریگولیشن دیٹ پریونٹ فری ٹریڈ، ایسے ریگولیشن جو کہ فری ٹریڈ کو پروان چڑھائیں وہ اس میں لے کے جاتے ہیں، تو ڈی ریگولائز کیا جاتا ہے، پریونٹ کیا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن از اے گروپ آف اوور 150 countries. It is approximately 185 to 90 countries that are negotiating on the round tables for the trade rounds. The aim is to increase world trade. ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ورلڈ ٹریڈ کو بڑھائیں۔ اپلائز ٹو دا گڈس اینڈ سروسز، یہ گڈس کے لیے ہی نہیں ہے صرف، بلکہ سروسز بھی اس میں موجود ہے۔ امرجنگ مارکیٹ، امرجنگ مطلب ابھرتی ہوئی مارکیٹس، نئی مارکیٹس جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ چائنا از ناؤ الاؤنگ انٹرنیشنل ٹریڈ۔ چائنا جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ایک اوپن فورم ہے۔ بہت بڑے بڑے بگ جائنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ شفٹ ہو چکے ہیں، لائک آئی فون ہے، امریکہ کا بہت بڑا برانڈ ہے، وہ اپنی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ چائنا میں کر رہا ہے۔ مرسیڈیز ہے وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئی ہے، جرمن کارز کی انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے۔ دنیا سے بہترین جو مینوفیکچررز تھے وہ تمام چائنا کا رخ کر رہے ہیں۔ دس الاؤز ہوم لینڈ بزنس ٹو انکریز سیلز۔ یہ ہوم لینڈ کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ بیسیکلی وہ وہاں پر اس لیے شفٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ منیمم ہوتی ہے، ویج ریٹ کم ہوتا ہے، اوور ہیڈس جو ہیں ان کی جو پرائس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ انفلوئنس آف پاورفل TNCs۔ پاورفل TNC ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ پھر انفلوئنس بھی کرتی ہیں، لائک چھوٹے سے ملک میں بہت بڑی کمپنی جس کا جو ریونیو ہے اس ملک کے بجٹ سے زیادہ ہو، لائک فن لینڈ میں نوکیا جو ہے وہ بنتی تھی، تو اس کا نوکیا کا جو ریونیو تھا وہ فن لینڈ کے بجٹ سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا، تو وہ انفلوئنس پک کرتی ہیں اسی حساب سے۔ یا اس کی ایگزامپل ایسٹ انڈیا کمپنی کی لے لیں، وہ اس طرح سے ایگزامپل تو نہیں ہوگی لیکن وہ بھی ایک ٹریڈ کی صورت کے لیے یہاں پر آئے تھے، ٹریڈ کرتے کرتے وہ پورے برِ صغیر پاک و ہند پہ قابض ہو گئے تھے، وہ بھی ایک انفلوئنس ہی تھا۔ TNC volume of trade has increased so much that they may be more powerful than some countries in which they operate۔ جہاں پر وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کنٹری سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ اسمال فرمز فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کمپیٹ
with TNC. وہاں پر جو چھوٹی فرمز ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں. TNC will locate in the most cost effective countries. یہ وہاں پر اپنے آپ کو لوکیٹ کرتی ہیں جہاں پر کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہو. They may try to influence the economic policies of some countries. پھر جب ان کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے پالیسیز بھی ڈیولپ کرواتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں. سیونتھ ہے گلوبل ریسیشن. دا بینکنگ کرائسس ہیز ٹریگرڈ ورلڈ وائڈ ڈاؤن ٹرن ان اکنامک ایکٹیویٹی. بینکنگ کرائسس جو ہے وہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, یا اس کی گلوبل ریسیشن 2008 سے 2010 تک فیس ہوا ہے جس میں گلوبلائزیشن بھی ایک بڑا کردار تھا. دا کریڈٹ کرنچ مینس دیٹ دیر از لیس منی اویلیبل فار دا کنزیومر ٹو اسپینڈ, بزنس ٹو بارو. بزنسز جو ہیں وہ بارو لے رہے ہوتے ہیں بینکوں سے اور کنزیومر کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں, لونز کی صورت میں لے رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ اتنا لون جو ہے یا کریڈٹ جو ہے وہ واپس کر نہیں سکتے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ریسیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کی اپرچونیٹیز یہ ہے ریڈیوس ویسٹ اینڈ کٹ کاسٹ. آپ بزنسز جو ہے اپنی ویسٹیجز کو کم کر سکتی ہیں, کاسٹ کو کٹ کر سکتی ہیں. جبکہ چیلنجز کو اگر دیکھیں تو جاب لوزز, آپ اگر کرائسس سے گزرتے ہیں, ریسیشن سے گزرتے ہیں تو جابس جو ہیں وہ ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف بینکرپٹ ہو جاتے ہیں آرگنائزیشنز. ناؤ کم ٹو دا اپرچونیٹیز فار انٹرنیشنل بزنس یا گلوبلائزیشن. اس کی اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ انکریز سیل. نمبر 1, لاسٹ لیکچر میں بھی کافی دفعہ انکریز سیل کی بات ہوئی, لیکن پھر یہاں پہ کرتے چلتے. جب آپ ایک ملک کو ڈیل کر رہے ہیں تو لائک اگر 100 یونٹس بناتے ہیں اور آپ کی پاکستان کی ڈیمانڈ فلفل ہو جاتی ہے اور آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ ول ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پروڈکشن کرنی پڑے گی, 100 یونٹ سے زیادہ کرنی پڑے گی, لائک 200 300. تو جب زیادہ سیل چاہیں گے تو پروڈکشن بڑھے گی, ٹھیک ہے. اسی حوالے سے وہ آئرلینڈ کی ایک ایگزامپل دیتا ہے. آئرلینڈ از اے ممبر آف یورپ ود ایکسیس ٹو اوور 500 ملین کنزیومر. اب وہ ایک یورپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے آئرلینڈ چھوٹا سا ملک ہے, لیکن 500 ملین کنزیومرز کو وہ ڈیل کر رہا ہے. ڈی ریگولیشن ڈیو ٹو دا WTO جو ہے اس کی وجہ سے ڈی ریگولیشن ہوئی ہے, جس نے دروازے کھول دیے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے. اکانومیز آف اسکیل, یہ بھی ابھی لاسٹ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ آپ جب پروڈکشن زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو پر یونٹ کاسٹ کم ہوتی جاتی ہے, اور وہ اکانومیز آف اسکیل کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے محض پروڈکشن جو ہے بیسیکلی. اور جب آپ منیمم کاسٹ پہ چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں آپ کمپیٹ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, کاسٹ کے حوالے سے بھی اور کوالٹی کے حوالے سے بھی. انگلش اسپیکنگ ایجوکیٹڈ اینڈ گرین. آئرلینڈ از دا اونلی انگلش اسپیکنگ کنٹری یوزنگ دا یورپ. یہ آئرلینڈ کے حوالے سے ہے کہ آئرلینڈ جو ہے وہ انگلینڈ کے علاوہ جو ہے اونلی کنٹری ہے جو کہ انگلش بولتا ہے. ادر اپرچونیٹیز ڈائیورسیفیکیشن ہو سکتی ہے. ڈائیورسیفیکیشن کیا تھی, میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کی لائف سائیکل کو آپ ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ایکسپورٹ. آپ ایکسپورٹ چھوڑیں, آپ انٹرنیشنل بزنس کی بات کریں تو انٹرنیشنل بزنس کو بھی اگر آپ اس میں اگزامپل دیکھیں, آئی فون جو ہے پچھلے 5 سال سے تقریباً وہ پوری دنیا میں ایک وقت میں لانچ کر رہا ہے. اس سے پہلے کیا کرتا تھا, سب سے پہلی لانچ ان کی امریکہ میں ہوتی تھی. امریکہ میں جب وہ موبائل ان کا آبسلیٹ تصور کیا جاتا تھا تو وہ ریسٹ آف دا ورلڈ میں اس کو لانچ کرتا تھا. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ڈکلائن میں چلے جاتی تھی, دوسری میں وہ انٹروڈکٹری اور گروتھ میں آ جاتی تھی. تو وہ ایٹ ون ٹائم ایک ہی پروڈکٹ جو ہے مختلف جگہ پر مختلف لائف سائیکل میں پوزیشن جو ہے وہ سنبھالی ہوئی ہوتی ہے.
ارن فورن کرنسی، آپ فورن کرنسی جو ہے وہ ارن کرتے ہیں. ہوم لینڈ فرام بیکم TNC. اب جو بچ جاتی ہیں انٹرنیشنل کمپٹیشن کو فیس کر کے، کمپیٹ کر کے، تو وہ پھر اس قابل ہو جاتی ہیں کہ پوری دنیا میں موو آن کریں، تو وہ پھر ملٹی نیشنل کمپنیز بن جاتی ہیں. ہوم لینڈ اٹریکٹ TNC، آپ کا اپنا ملک جو ہے وہ دوسری ٹرانس نیشنل کمپنیز کو یا ملٹی نیشنل کمپنیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں جب انٹرنیشنل ٹریڈ یا انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے؟ کمپٹیشن فرام لو ویج اکانومیز. TNC ول لوکیٹ ان دا موسٹ کاسٹ افیکٹو کنٹریز. وہاں پر کمپٹیشن جب TNC کے ساتھ ہوتا ہے تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو فار local producer. Emerging former Eastern Bloc countries such as Poland have lower wage rate and are attracting TNCs. پولینڈ بھی لو ویج ریٹ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر TNC یا ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ ورک کرنے کے لیے موو کرتی ہیں. فارن لینگویج از اٹ سیلف بیریئر. لوگوں کو انگلش یا فرینچ، فرانس، جو بھی جس ملک میں وہ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ نہیں آتی، جس کی وجہ سے ٹریڈ صحیح طرح سے نہیں ہوتی. انڈرسٹینڈنگ کی دونوں طرف سے ایشوز آتے ہیں. ایکسچینج ریٹ، سم ٹائم ایکسچینج ریٹ help you, sometime it would be creating problem for you. Like it depends on scenario کہ آپ جو ہے ایکسپورٹر کے لیے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، زیادہ ہو جانا جو ہے وہ بہتر بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بہتر بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے یا را مٹیریل سارا جو ہے ان لینڈ یا ہوم لینڈ کنٹری سے ہی بلانگ کر رہا ہوتا ہے. اس صورت میں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ پازیٹیولی افیکٹ کرے گا ایکسپورٹر کو. لیکن سم ٹائم آپ 50% سے زیادہ را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور پھر پروڈکٹ کو فنش کر کے پھر ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں جب امپورٹ را مٹیریل مہنگا ہو جائے گا تو آپ کی جو ایکسپورٹر ہے وہ بینیفٹ اس طرح سے گین نہیں کر سکے گا. ادر پرابلمس کنیکٹڈ ود دا فارن ٹریڈ. ٹرانسپورٹ کا پرابلم اس صورت میں آتا ہے جب دا سائز آف دا کنٹری جو ہے وہ کافی بڑا ہو. جس طرح انڈیا ہے، اگر انڈیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائیں تو بہت لمبا رستہ ہے. چیز کو پہنچانا ایک جگہ سے دوسری جگہ مشکل ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی ناردرن ایریاز میں وہاں پر پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس کو اگر سی پورٹ تک لانا ہے تو اس پہ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ انشورنس ریلیٹڈ، سیفٹی اسٹینڈرڈس کے حوالے سے، پیمنٹس کے حوالے سے، کلچرل ڈفرینسز کے حوالے سے ایشوز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. رول آف ICT، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی کہا جا سکتا ہے، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بھی کہا جا سکتا ہے ان انٹرنیشنل ٹریڈ. اٹ انکریز دا سیل ایز وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر. ای کامرس کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو اس نے سیلز کو انکریز کر دیا ہے. ای کامرس از یوزنگ دا انٹرنیٹ ٹو سیل پروڈکٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ایدر تھرو ویب سائٹ اور ای بے، یا ای بے کے تھرو یا ویب سائٹس کے تھرو انہوں نے ای کامرس کو یا انٹرنیٹ سیلنگ کو انکریز کر دیا. ایڈورٹائزنگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ کی ای میلز بھی آپ کو موصول ہوتی ہیں لائک یاہو پہ، یا ان کے پیجز پہ، سائٹ پہ بینرز لگے ہوتے ہیں، وہ ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں. گلوبلی ایڈورٹائزمنٹ ہے، جب بھی وہ کوئی کھولے گا، چاہے پاکستان میں کھولے، چاہے انڈیا میں، چاہے امریکہ میں، تو وہی ایڈورٹائز آپ کو نظر آ رہی ہوگی. فاسٹر اینڈ چیپر کمیونیکیشن، بہت تیز سپیڈ ہے اس کی اور چیپ ہے، سستی ہے. ای میل از فاسٹر دین سنیل میل. سنیل میل کا لفظ جو ہے وہ آہستہ، سنیل بہت آہستہ سے چلتی ہے، اس حوالے سے اس کو کہا جا رہا ہے. بزنس کین ای میل ڈاکومنٹس ورلڈ وائڈ فار اے فلیٹ منتھلی فی. اس میں فلیٹ منتھلی فیس جو ہے اس کو استعمال کر کے بزنس جو ہے ورلڈ وائڈ ڈاکومنٹیشن کرتا تھا. الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج
sending the standardized document to other firms that you deal with regularly. ڈیسیژن میکنگ ICT کی وجہ سے امپروو ہو چکی ہے. ورلڈ وائڈ ویب WWW از اے واسٹ لائبریری آف انفارمیشن. آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن یہاں پہ ملتی ہے. انفارمیشن اٹ از نیڈ اباؤٹ ٹریڈنگ پارٹنر کے حوالے سے مل جاتی ہے. مور انفارمڈ ڈیسیژن کین بی میڈ. زیادہ انفارمڈ مطلب کہ لیٹسٹ انفارمیشن کے حوالے سے آپ بہتر سے بہتر جو ہے ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تھرو انٹرنیٹ. ریڈیوس کاسٹ. ویڈیو کانفرنسنگ, جس طرح ہم ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں یا کانفرنسنگ بھی کر سکتے ہیں, فیس ٹو فیس میٹنگ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ICT. لائیو پکچرز, ساؤنڈ اور سینٹ وائا دا انٹرنیٹ اینڈ اور سیٹلائٹ. ریڈیوس کاسٹ ایز نو فلائٹس اور اکوموڈیشن از نیڈیڈ. کاسٹ کو لائک آپ نے پہلے اگر کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی تھی تو آپ وہاں پر جاتے تھے, اس کو آرڈر دیتے تھے, پیسے دیتے تھے, ملاقات کرتے تھے. یہ ساری چیزیں رہتے تھے منیمائز ہوتی جا رہی ہیں ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ. ای بینکنگ ریڈیوسز دا فیس. آپ انٹرنیٹ کے تھرو آپ بینکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اس پینیڈیمک میں تو اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ ملک میں میکسیمم جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہیں. پہلے لوگ ڈرتے تھے کہ شاید انٹرنیٹ سے کچھ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. ایک وہ جو فیئر تھا وہ پینیڈیمک کی وجہ سے وہ فیئر اوور کم ہوا اور لوگوں نے انٹرنیٹ کے تھرو بینکنگ سٹارٹ کر دی. سو دس از آور چیپٹر 0. پلیز گو تھرو دا سلائڈس اینڈ ٹرائی ٹو کلیئر یور کانسیپٹ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. پہلے سے بھی آپ کو یہ چیزیں آتی ہوں گی, اس میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں تھی جو کہ آپ نے پہلے پڑھی نہ ہو. لیکن اس میں جو مانیٹری پالیسی, فسکل پالیسی, ان چیزوں کو ذرا اچھے طریقے سے دوبارہ سے ریکال کریں, اس کو پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ WTO, GATT, ان چیزوں کو دیکھیں. اس پہ میں گوگل کلاس روم پہ اسائنمنٹ بھی شیئر کر دوں گا, تو آپ اس کو دیکھ کے وہ اسائنمنٹ بھی سبمٹ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے. السلام علیکم.